صلی علی محمد. سب مل کر دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد. اس سے بہتر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی. سامعین محترم، کچھ افراد نے دعائے صحت کا کہا ہوا ہے، اور ایک برادر مومن کراچی میں اس وقت بہت زیادہ علیل ہے اور انہیں اٹیک آیا ہے، لہٰذا ان کی مکمل صحتیابی کے لیے اور تمام مومنین اور مومنات جہاں جہاں دنیا میں بیمار ہیں، مالک بحق کے سید سجاد، بحق کے جناب سیدہ، ان تمام مومنین اور مومنات کی شفایابی کے لیے مل کر آپ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد. سامعین محترم، ابتدا ہی میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر کرتے ہیں کہ پالنے والے تو نے ہمیں ایک بار پھر اس فرش پر بیٹھ کر غم فاطمہ منانا نصیب فرمایا. سامعین محترم، اس خمسہ مجالس کی آج چوتھی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور جس آیہ مجیدہ کو مسلسل آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا جا رہا ہے اس کا تعلق سورہ مبارکہ نور سے ہے. آیت کا نشان 36 ہے. اس آیت میں پروردگار عالم نے چند گھروں کو لائق تعظیم قرار دیا ہے. ارشاد رب العزت ہوتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ گھروں میں سے کچھ گھر ایسے ہیں جن کو بلند کرنے کا حکم خود پروردگار عالم نے دیا ہے، جن کی عزت کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جن کی تعظیم کرنے کا حکم خود پروردگار عالم نے دیا ہے. پالنے والے، اس زمین پر کئی گھر ہیں، کروڑوں گھر موجود ہیں. کیا ہر گھر کی تعظیم کریں؟ کیا ہر گھر کے آگے جھکنا شروع کر دیں؟ ہر گھر کے در کو چومنا شروع کر دیں؟ پروردگار عالم کا جواب آئے گا کہ نہیں. کچھ علامتیں میں نے مقرر کی ہے، ان علامتوں پر ان گھروں کو پرکھ لو. اگر یہ گھر ان علامتوں پر اترتے ہیں تو تم پر لازم ہے کہ ان کا احترام کرو اور آیت کے مطابق ان گھروں کو بلند کرو، ان کی تعظیم کرو. پالنے والے، وہ علامت کیا کیا ہے؟ کہا آیت پڑھو وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. اس گھر کی پہلی علامت یہ ہے کہ اس گھر میں اللہ کے نام کا تذکرہ کیا جاتا ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ گھر گھر کہلاتا ہی اس وقت ہے جب اس میں ذکر الہی ہو. اگر گھر میں ذکر الہی نہیں تو وہ گھر گھر نہیں کہلاتا، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث موجود ہے نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور کرو. ولا تتخذوها قبورا، اور خبردار اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ. یعنی اگر گھر میں ذکر الہی ہو رہا ہے، اگر گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو رسول کی نگاہ میں وہ گھر ہے. لیکن اگر تلاوت ہی نہیں ہے، ذکر الہی ہی نہیں ہے، تو پھر رسول اللہ کی نگاہ میں وہ گھر گھر نہیں بلکہ قبر کی مانند ہو جائے گا. تو پہلی علامت جن گھروں کو بلند کرنا ہے، کہا وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. اس گھر کی علامت یہ ہے کہ اس گھر میں اللہ کے نام کا تذکرہ کیا جاتا ہے. پالنے والے، دوسری کوئی علامت ہے؟ آیت پڑھو یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اس گھر کی دوسری علامت یہ ہے کہ اس گھر میں صبح و شام اللہ کے نام کی تسبیح کی جاتی ہے. یہ دوسری علامت ہے جو آج اب میں نے آپ کے گوش گسار کر دی. پہلی علامت ذکر الہی ہوتا ہے، دوسری علامت اس گھر میں صبح و شام اللہ کے نام کی تسبیح کی جاتی ہے. جب یہ آیہ مجیدہ نازل ہوئی تو رسول اللہ نے بتایا کہ ان گھروں سے مراد کون سے گھر ہیں؟ کون سے گھر ہیں ان گھروں سے مراد؟ انبیاء کے گھر ہیں، جزاکم اللہ. اور پھر بتایا کہ نبیوں کے گھروں سے بھی بلند ایک گھر ہے، اور اس گھر کا نام کیا ہے؟
فاطمہ کا دروازہ، دروازہ فاطمہ جو ان تمام نبیوں کے گھروں سے بلند دروازہ ہے، بلند گھر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان گھروں میں نے فضیلت کی کچھ وجہ بیان کی تھی آپ کے سامنے، کہ ایک وجہ یہ ہے کہ اس گھر میں سب سے زیادہ ذکر الہی ہوتا ہے، تمام نبیوں کے گھروں سے زیادہ ذکر الہی زہرا کے گھر میں ہوتا ہے۔ اور دوسری فضیلت کی وجہ یہ ہوئی کہ جتنی تسبیحات صبح و شام نبیوں کے گھروں میں ہوتی ہے، ان سب سے زیادہ تسبیح جناب زہرا کے گھر میں ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس نے تمام عالم کو، تمام کائنات کو تسبیح کرنا سکھائی ہے۔ سامعین محترم، آپ مجھ پر یہ اعتراض کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ قبلہ یہ کیسے ممکن ہے؟ جناب زہرا کا گھر تو بہت بعد میں ہے، ٹھیک ہے، توجہ ہے آپ سب کی، جناب زہرا کا گھر بہت بعد میں آیا۔ اس گھر سے پہلے تو بہت سارے انبیاء کے گھر بھی ہے، انبیاء کے گھروں میں نبیوں نے بہت ساری تسبیحات کی ہے، لیکن آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ کے گھر نے تمام گھروں کو تسبیح کرنا سکھایا ہے، حالانکہ اس گھر سے پہلے تمام نبیوں کے گھر بھی تھے۔ جناب ابراہیم کی تسبیح بہت مشہور ہے، جناب عیسیٰ کی تسبیح بہت مشہور ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ زہرا کے گھرانے نے سب کو تسبیح پڑھنا سکھایا ہو؟ تو سامعین محترم، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ گھر بظاہر بعد میں آیا ہے، لیکن یہ اتنا پرانا ہے کہ اس نے فرشتوں کو تسبیح کرنا سکھایا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں گے مل کر بآواز بلند ہے، اللہم صلی علی محمد۔ جزاکم اللہ۔ اسی طریقے سے میرے ساتھ ساتھ جڑے رہیے گا تاکہ جو ہے وہ یہ قافلہ چلتا رہے۔ سامعین محترم، کیا بیان کیا؟ کہا کہ جناب زہرا کے گھر نے تمام گھروں کو تسبیح پڑھنا سکھایا ہے۔ تو اعتراض ہو سکتا ہے کہ جناب زہرا کا گھر بعد میں، نبیوں کا گھر بہت پہلے، لہذا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبیوں کے گھروں کو تسبیح کرنا زہرا کے گھرانے نے سکھایا؟ تو جواب یہ ہے کہ زہرا کا گھر بظاہر بعد میں ہے، لیکن پرانا اتنا ہے کہ فرشتوں کو تسبیح کرنا اس گھر نے سکھایا۔ یقین نہیں آیا تھا تو روایت سنیے۔ روایت ہے رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے، اور رسول اللہ سے ملاقات کے لیے جناب جبرائیل آ گئے، ملاقات کے لیے، ملنے کے لیے۔ روایت کے جملے اکثر ملنے آیا کرتے تھے جناب جبرائیل رسول اللہ سے۔ اب جناب جبرائیل اور رسول اللہ آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، اور یہاں مسجد کے دروازے سے امیر المؤمنین آ گئے۔ جیسے ہی داخل ہوئے تو جناب جبرائیل اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے، یا میں الفاظ بدل کر آپ کے مزاج کے مطابق یہ جملہ کہوں کہ رسولوں کے سرداروں سے فرشتوں کا سردار ملنے آیا، اور دروازے میں ولیوں کا سردار داخل ہوا۔ جیسے ہی آیا فرشتوں کا سردار احترام میں کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی کھڑا ہوا تو رسول اللہ نے کہا، اے جبرائیل، کس کا احترام کیا؟ علی کا احترام کیا؟ علی آئے، کیوں اٹھے؟ جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، ہر استاد کے احترام میں اٹھ جانا چاہیے، استاد کے احترام میں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ رسول اللہ نے کہا، اے جبرائیل، علی تمہارے استاد ہیں؟ علی نے تمہیں کچھ سکھایا ہے؟ علی نے تمہیں کچھ تعلیم دی ہے؟ جناب جبرائیل نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، علی نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے۔ کہا، جبرائیل بتاؤ سب سے پہلے کیا سکھایا تھا؟ اب دیکھیے، جانتے رسول اللہ بھی ہیں کہ علی نے جبرائیل کو کیا کیا سکھایا ہے، لیکن کیا کریں، رسول کو بھی علی کے فضائل سننے کا شوق تھا، لہذا کہا بیان کرو جبرائیل، کیا ماجرا ہے؟ اب جناب جبرائیل نے بیان کرنا شروع کیا۔ کہا، یا رسول اللہ، دراصل بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جب مجھے خلق کیا تو پروردگار عالم نے سب سے پہلا سوال مجھ سے کیا، من انتا ومن انا ما اسمک وما اسمی، فرمایا تو کون ہے، میں کون ہوں، تیرا نام کیا ہے، میرا نام کیا ہے۔ پروردگار عالم نے سوال کیا جناب جبرائیل سے، خلق کرتے ہی، پیدا کرتے ہی پہلا سوال، تو کون ہے، میں کون ہوں، تیرا نام کیا ہے، میرا نام کیا ہے۔ اب جناب جبرائیل کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اس وقت میں پریشان ہو گیا، میرا ذہن متحیر ہو گیا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ جواب کیا دینا ہے، لہٰذا میں نے اس وقت کہہ دیا کہ انت و انا انا، تو ہے، میں ہوں۔ اس وقت عالم انوار سے علی کا نور ظاہر ہوا۔ دیکھیے، علی صرف ہمارے مشکل کشا نہیں ہے، فرشتوں کو بھی جب مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو علی مدد کے لیے آ جاتے ہیں، لہذا علی کا نور ظاہر ہوا، اور علی نے آ کر کہا، اے جبرائیل، ایسے نہ کہو کہ تو ہے، میں ہوں، یہ تو میں کیا لگا کے رکھی ہے، بلکہ ایسے کہو اللہ کو، انت رب الجلیل و اسمک جمیل وانا عبدک الذلیل و اسمی جبرائیل۔ اے جبرائیل، ایسے کہو کہ تو رب جلیل ہے، تیرا نام جمیل ہے، میں تیرا حقیر بندہ ہوں اور میرا نام جبرائیل ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند، محمد وآلہ۔ اب جناب جبرائیل نے بتا دیا کہ یا رسول اللہ، مجھے امیر المومنین نے جب یہ سکھایا تو پروردگار عالم نے جب میری زبان سے یہ تسبیح سنی کہ انت رب الجلیل و انا عبدک الذلیل، کہا پروردگار عالم کو یہ تسبیح اتنی پسند آئی کہ اللہ نے مجھے فرشتوں میں شمار کر دیا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ نے جبرائیل سے پوچھا، ہے جبرائیل، تم نے یہ تو بتا دیا، ذرا یہ بھی بتاؤ کم عمرک،
تمہاری عمر کیا ہے، کتنے برس کے ہو، کتنے سال کے ہو؟ تو اب جناب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ نجم یطلع من العرش کل 30,000 سنۃ۔ فرمایا یا رسول اللہ میری عمر کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ عرش پر ایک ستارہ ہے، اور وہ ستارہ 30,000 سال میں ایک دفعہ نکلتا ہے، اس کا نور 30,000 سال میں ایک دفعہ چمکتا ہے۔ دیکھیے اب مجھے نہیں پتا کہ 30,000 سال یہاں والے ہیں یا وہاں والے، لیکن کہا 30,000 سال میں ایک بار وہ ستارہ نکلتا ہے، اس کا نور چمکتا ہے، اور یا رسول اللہ میں نے اس کو 1-2 بار نہیں 30,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے میری عمر کا، 30,000 سال میں ستارہ ایک دفعہ آتا ہے اور میں نے اس ستارے کو 30,000 مرتبہ دیکھا ہے، تو اب آپ میری عمر کا اندازہ لگا لیجئے۔ اب جیسے ہی جبرائیل نے یہ بات کی تو رسول علی کو دیکھ کر مسکرانے لگے، علی رسول کو دیکھ کر مسکرانے لگے، لگ رہا تھا کہ کوئی راز پوشیدہ ہے جو جبرائیل کو نہیں پتا تھا۔ اب جب دونوں مسکرانے لگے تو جبرائیل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے، مسکرا کیوں رہے ہو؟ رسول اللہ نے کہا اتعرف ذلک النجم، اس ستارے کو دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ 30,000 مرتبہ دیکھا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ دیکھوں اور نہ پہچانوں؟ رسول اللہ نے علی کی طرف دیکھا، مسکرا کر کہا یا علی خذ الامامۃ عن جبہتک، ذرا اپنا امامہ پیشانی سے تو ہٹانا، اپنا امامہ پیشانی سے اوپر کرنا۔ اب جیسے ہی امامہ ہٹایا پیشانی سے نور نکلا، جیسے ہی نور نکلا جبرائیل اپنے مقام سے اٹھے، کہا ارے یہ تو وہی ستارہ ہے جس کو میں دیکھتا رہا ہوں۔ فرمایا یہ وہی ستارہ ہے جس کو میں نے 30,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ سامعین محترم، تو اس روایت سے ثابت یہ ہوا کہ اہل بیت علیہ السلام اس زمانے میں بھی تھے جب کوئی زمانہ نہیں تھا، یہ زمانے سے پہلے کے لوگ ہیں، کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ جب یہ موجود نہ ہو۔ لہٰذا سامعین محترم بات ثابت ہو گئی کہ اس گھرانے نے تمام عالم کائنات کو تسبیح پڑھنا سکھایا ہے کہ تسبیح کرتے کیسے ہے، پروردگار عالم کی تسبیح کی کیسے جائے، اس خانوادے نے سب کو سکھایا ہے۔ سامعین محترم اب دیکھیے اس گھرانے سے کئی تسبیحات ہمیں موصول ہوئی ہے۔ مفاتیح الجنان کا آپ مراجعہ کیجئے، آپ کو کئی تسبیحات مل جائیں گی اہل بیت علیہ السلام کی۔ صحیفہ سجادیہ جا کر دیکھیے، کئی مناجات ہے اہل بیت علیہ السلام کی، کئی تسبیحات آپ کو مل جائے گی۔ نہج البلاغہ میں بھی ایک آدھ تسبیحات آپ کو مل ہی جائے گی۔ لیکن سامعین محترم اس گھرانے سے جو ایک تسبیح ملی وہ انتہائی مشہور و معروف ہو گئی، اور اس تسبیح کا نام کیا ہے؟ تسبیح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ما صلی علی محمد۔ بھائی آپ جو ہے وہ تھکے تھکے لگ رہے ہیں، مجھے واقعی ایک دفعہ بآواز بلند اپنی جو ہے وہ بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے ایک دفعہ مل جل کر صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد، جزاکم اللہ۔ لہذا سامعین محترم سب سے پہلی تسبیح یا سب سے مشہور ہونے والی تسبیح جو اس خانوادے نے دی اس کا نام کیا ہے؟ تسبیح فاطمہ زہرا، ٹھیک ہے، سب سے پہلی تسبیح آئی جو مشہور ہو گئی ہم میں۔ اب یہ تسبیح کیسے آئی؟ اسی تسبیح پر جو ہے وہ آج مکمل گفتگو ہونے والی ہے۔ دیکھیے 2 روایتیں ہیں کہ جو ہمیں بتاتی ہے کہ تسبیح فاطمہ ہم تک کیسے پہنچی۔ 2 روایتیں، دونوں جو ہے وہ صحیح ہیں، البتہ ایک مشہور ہے جو آپ نے بہت سنی ہے اور ایک غیر مشہور ہے، انشاءاللہ اسے میں تفصیل سے سناؤں گا، لیکن جو پہلی روایت ہے اس پر بھی اشارہ کر کے گزرتا ہوں کہ یہ تسبیح کیسے ہم تک پہنچی، اور اسی روایت میں پیغام بھی دینا چاہتا ہوں۔ لہذا روایت کے جملے ہیں کہ جناب زہرا گھر کا کام کیا کرتی تھی اور چکی چلانا، اور ایسے چکی چلاتی تھی کہ روایت کے جملے جناب سیدہ کے ہاتھوں پر چھالے پڑ جایا کرتے تھے، اور رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ جب سیدہ چکی چلاتی تھی تو سیدہ کے ہاتھوں پر خون کے دھبے نظر آتے تھے۔ اس طریقے سے سیدہ چکی چلاتی ہیں، گھر میں تمام کام سیدہ کر رہی ہیں، تمام امور سیدہ کے نگہبانی میں ہو رہے ہیں، تمام کام سیدہ نے سنبھالے ہوئے ہیں۔ لیکن سامعین محترم یہ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ آج گھر کے کام کرنے کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ خدا کی قسم ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر گھر کا کام کرنا عیب ہوتا تو دنیا کرتی، فاطمہ نہ کرتی۔ ایسی باتوں پر بھی بولنا چاہیے، اگر جو ہے وہ عیب ہوتا تو دنیا کر لیتی، لیکن فاطمہ زہرا یہ کام نہ کرتی، جناب زہرا نے کام کر کے بتایا۔ اور دیکھیے یہ بات واضح کر دوں کہ گھر کی خواتین پر گھر کے کام کرنا واجب نہیں ہے، ان کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن واجب نہیں ہے، البتہ سنت زہرا ضرور ہے، سنت فاطمہ ضرور ہے، لہذا واجب نہیں ہے، سنت ضرور ہے، فاطمہ کا جو ہے وہ یہ عمل ہے، فاطمہ کی سیرت ہے۔ سامعین محترم اب جو ہے وہ دوسری طرف آ جائیے، مردوں کے اوپر۔
پتہ چلے بعد میں اعتراض نہ آ جائے، سارا درس اخلاق ہمیں بھی آ گیا. لہٰذا جو ہے وہ ادھر بھی سن لیجئے کہ مردوں کے لیے بھی شریعت نے حکم دیا کہ رزق حلال کمانے کے لیے نکلو گھر سے اور جا کر اپنے خانوادے کے لیے رزق کا اہتمام کرو. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ مسجد میں تشریف فرماتے اور تمام صحابیوں نے رسول کے پیچھے جب نماز پڑھی تو بیٹھے ہوئے تھے. ایک مزدور آیا رسول اللہ سے ملنے کے لیے. جب وہ آیا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس کے سارے کپڑے گرد آلود تھے، مٹی میں ہٹے ہوئے تھے. رسول اللہ نے جب اسے آتے دیکھا تو رسول اللہ اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے. رسول اللہ نے جا کر اسے سینے سے لگایا. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جو اس کے سینے پر مٹی تھی وہ رسول اللہ کے سینے پر لگ گئی اور رسول نے اتنا کس کر اسے گلے لگایا. اس کے بعد صرف یہی نہیں، رسول اللہ نے اس کے ہاتھوں کو چوما. اب جتنے صحابی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتنی عزت ایک باہر سے آنے والے کو، یہ عزت تو ہمیں بھی نہیں ملی، آپ اسے اتنی عزت کیوں دے رہے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا یہ ایسی عبادت کر کے آ رہا ہے جو تم نے بھی نہیں کی ہے اب تک. فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا کر کے آ رہا ہے جو آج کے دن میں ہم نے نہیں کی عبادت؟ رسول اللہ نے کہا یہ ایک خانوادے کو حرام کھانے سے بچا کر آ رہا ہے، رزق حلال کما کر آ رہا ہے جو اپنے خانوادے کو مہیا کر کے آیا. اور اسی وجہ سے امیر المؤمنین نے یہ بتلانے کے لیے کہ یہ مزدوری کرنا یہ بھی کوئی چھوٹا شعبہ نہیں ہے، کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، کسی کام کو حقیر مت سمجھا جائے. بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو یہ کام کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کام تو ہمارے لائق نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے واقعی شان کے مطابق نہ ہو، لیکن روایت کے جملے امیر المؤمنین یہودی کے باغ میں کام کرنے جاتے تھے. یہودی کے باغ میں کام کر رہے ہیں، وہاں پانی دے رہے ہیں. مولا آپ کے دستے قدرت میں پوری کائنات ہے، آپ اشارہ کریں تو دیوار سونے کی ہو جائے، آپ پانی کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ اگر ٹھوکر مار دیں تو پانی نکل آئے. جب اسماعیل کے قدموں سے نکل سکتا ہے تو یہ فخر اسماعیل ہے، آپ کے قدموں سے بھی نکل سکتا ہے، کام کیوں کر رہے ہیں؟ امیر المؤمنین کا بعید نہیں جواب آئے کہ دیکھو رہتی دنیا تک پیغام دے کر جا رہا ہوں اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو کہ دیکھو بھیک مانگنا عیب ہو سکتا ہے، مزدوری کرنا عیب نہیں ہو سکتا ہے. بھیک مانگنا عیب ہو سکتا ہے، اسی لیے روایت میں منع کیا گیا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے ہاتھ کا سامنے جو ہے وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا کرتا. امیر المؤمنین باغ میں کام کیا کرتے تھے. جب گھر پلٹ کر آتے تو اس کے بعد آ کر جناب سیدہ کا ہاتھ بٹاتے گھر کے کاموں میں اور جناب سیدہ کا ساتھ دیتے. صرف علی کیا، رسول اللہ بھی یہ کام کیا کرتے تھے. روایت کے جملے، رسول اللہ ایک دن آئے گھر میں، دیکھا امیر المؤمنین ایک طرف بیٹھے ہیں، ایک طرف جناب سیدہ بیٹھی ہیں، درمیان میں چکی پڑی ہوئی ہے، دونوں مل کر چکی کو چلا رہے ہیں. تو رسول اللہ نے فوراً پوچھا کہ یا علی یا زہرا تم دونوں میں سے زیادہ کون تھک گیا ہے؟ امیر المؤمنین پہلے بول اٹھے، کہا یا رسول اللہ فاطمہ 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 تھک گئی ہیں. رسول اللہ نے کہا زہرا آپ اپنے مقام سے اٹھیے، میں آپ کی جگہ پر بیٹھ کر چکی چلاؤں گا. جناب زہرا اٹھی، رسول اللہ بیٹھ گئے. ہر کوئی زہرا کی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتا، یا تو رسول ہو یا رسول جیسا ہو جو سیدہ کی جگہ پر بیٹھے گا. اب رسول بیٹھے، علی بیٹھے، چکی چلانے لگے. ایک طرف نبیوں کا سردار، ایک طرف ولیوں کا سردار، درمیان میں چکی نہیں چل رہی، کائنات کا نظام چل رہا ہے، کائنات کا نظام چل رہا ہے. زیارت جامعہ کبیرہ کا جملہ کہ پروردگار عالم پہلے تمام کا تمام خیر اس دروازے پر نازل کرتا ہے اور پھر یہاں سے پوری کائنات میں تقسیم ہوتا ہے. لہذا سامعین محترم یہ گویا کائنات کا نظام چل رہا ہے. لیکن اب ایک اور جملہ بھی کہہ دیتا ہوں، یہ بھی ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے. بیچارہ جو بندہ جو رسول اللہ کے فرامین پر عمل کرے، جو امیر المومنین کی باتوں پر عمل کرے اور اپنے گھر میں اپنی زوجہ کا ہاتھ بٹا لے یا گھر کا کام کر لے، اس بیچارے کو جورو کا غلام کہہ دیتے ہیں. آپ کی ہنسی میری بات کی تائید کر رہی ہے. تو ایسا ہی ہوتا ہے. اور جو ہے وہ یہ بات مشہور بھی ہے کہ ایک بیچارے جو ہے وہ قاری صاحب تھے. اب وہ قاری صاحب قرآن پڑھاتے تھے بچوں کو. تو ایک دن جو ہے وہ قاری صاحب گھر میں کام کر رہے ہوں گے کچھ، تو دروازے پہ دستک ہوئی. جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی تو ان کے بچے نے دروازہ کھول دیا. اب جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا قاری صاحب جو ہے وہ آلو چھیل رہے ہیں. اب جو ہے وہ بچے نے دیکھا قاری صاحب نے فوراً رکھ دیا. ٹھیک ہے، کیونکہ معاشرے میں عیب سمجھا جاتا ہے تو قاری صاحب نے رکھ دیا کہ بھائی کہیں جو ہے وہ مذاق نہ اڑایا جائے. لیکن قاری صاحب کو رکھنے میں دیر ہو گئی کیونکہ کام ہو چکا تھا. اب وہ بچہ اندر نہیں آیا. اب وہ بچہ باہر ہی سے جو ہے وہ جس کام سے آیا تھا اس کو چھوڑے بغیر نکل گیا وہاں سے اور چلا گیا. اب جیسے ہی باہر نکلا تو قاری صاحب گھبرانے لگے کہ کیا ہوگا. اگلے دن بیچارے قاری صاحب نکلے، جیسے ہی پہنچے تو ہر بندہ پکڑ پکڑ کر کہہ رہا ہے حضور سنا آپ گھر میں کام کرتے ہیں، آپ جھورو کے غلام ہیں. اب جو ہے وہ قاری صاحب کو جو ہے وہ شرمندہ کیا گیا. سامعین محترم سب کچھ کہا جا سکتا ہے، جھورو کا غلام نہیں کہا جا سکتا کیونکہ علی کی سنت ہے گھر کا کام کرنا. امیر المومنین کیا کرتے تھے. اگر آپ یہ الزام لگائیں گے تو یہ الزام سوچ لیجئے کتنا دور تک جانے والا ہے. لہذا اب میں ایک روایت پڑھ دوں اور جو ہے وہ میں آ جاتا ہوں اپنی منزل پر، صرف یہ بتانے کے لیے کہ جھورو کا غلام ہے کون اصل میں. اب روایت بیان کرتا ہوں کہ رسول اللہ آئے ایک دن جناب زہرا کے گھر میں. دیکھا جناب زہرا تھی چولہے کے پاس.
امیر المومنین گھر میں بیٹھ کر دال چن رہے تھے، اچھی اور بری دال کو الگ الگ کر رہے ہیں، علی کر رہے ہیں، علی جیسا بندہ کام کر رہا ہے، علی جیسا بندہ کام کر رہا ہے۔ تم اپنے آپ کو نواب سمجھتے ہو، علی جیسے نواب تو نہیں ہو، علی جتنے نواب تو نہیں ہو۔ علی کے ہاتھ میں دستے قدرت، پوری کائنات ہاتھ میں رکھ کر علی گھر میں کام کر رہا ہے، دونوں دالوں کو الگ کر رہا ہے۔ اب امیر المومنین نے الگ کرنا شروع کی، اور جیسے ہی الگ کی تو رسول اللہ آ گئے۔ رسول اللہ نے کہا یا علی یا ابو الحسن۔ امیر المومنین نے کہا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ اے علی تم تو جانتے ہو میں جو بات کرتا ہوں اللہ کی طرف سے کرتا ہوں، اس کے بغیر کچھ نہیں کہتا۔ فرمایا جی یا رسول اللہ فرمائیے۔ فرمایا اے علی سنو، اگر کوئی شخص گھر کا کام کرے اور اپنی زوجہ کا ہاتھ بٹا لے تو اس کے جسم پر جتنے بال ہوں گے اللہ ہر بال کے بدلے 1 سال کا ثواب لکھتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا سنو یا علی، یہ کام ہر ایک نہیں کر سکتا، وہ کرے گا جو یا تو صدیق کے برابر ہو یا شہید کے برابر ہو یا وہ بندہ ہو جس سے اللہ نے دنیا و آخرت میں خیر کا ارادہ کیا ہو۔ اس کے بعد فرمایا اے علی، اب سنیے جورو کا غلام، دیکھیے یہ اردو کا محاورہ ہے لیکن عربی میں ایز اٹ از تو نہیں آ سکتا، لیکن جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے اطاعت، ٹھیک ہے، یعنی ہر بات ماننا۔ امیر المومنین نے کہا سنیے گا، اے علی جو کوئی بھی اپنی زوجہ کی اطاعت کرے گا اللہ اوندھے منہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اب یہاں پر بات ختم ہو جاتی نا تو جھگڑے ہو جانے والے تھے، لیکن جو ہے وہ امیر المومنین نے سامنے سے پوچھ لیا ما تلک الطاعہ، یا رسول اللہ کون سی اطاعت، کون سی بات، کیا ہر بات نہیں مانے؟ کہا نہیں علی، ایک خاص اطاعت ہے۔ کہا کون سی اطاعت؟ کہا جو کوئی بھی، مفہوم بیان کر رہا ہوں، جو کوئی بھی اپنی زوجہ کو کسی محفل میں کسی مجلس میں باریک لباس پہن کر جانے دے، فرمایا وہ جورو کا غلام ہوتا ہے، ہماری زبان میں وہ اپنی بیوی کی اطاعت کر رہا ہے اور اللہ اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ سمجھ آ گیا؟ یہ جورو کا غلام ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو کوئی، دیکھیے یہ صرف خواتین کا مسئلہ نہیں ہے، روایت کے مفاہیم میں مرد کی غیرت کا پتہ چلتا ہے ان کی عورتوں کو دیکھ کر، روایت کا مفہوم ہے ان کی عورتوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے مرد کتنا غیرت مند ہے، مرد کتنا باغیرت ہے۔ لہذا سامعین محترم، پیغام انشاءاللہ آپ تک پہنچ گیا ہوگا کہ صرف ذمہ داری ان کی نہیں ہے، آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے، اور تمام گھر کو اچھے سے چلانے کے لیے سب کی ذمہ داریاں ہوا کرتی ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند۔ گھبرا کر صلوات پڑھ رہے ہیں بھائی، کوئی کام نہیں کروا رہا آپ سے، ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند۔ صلی علی محمد وعلی جزاکم اللہ۔ بس سامعین محترم، اب جو ہے وہ رسول اللہ گھر میں آئے اور یہ ماجرا دیکھا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں تسبیح کیسے آئی، توجہ رکھیے گا۔ امیر المومنین ایک دن گھر میں آئے، دیکھا جناب زہرا کام کر رہی ہے، چکی چلا رہی ہے، ہاتھ پہ چھالے ہیں، خون بہہ رہا ہے اور چکی کے دستے پر خون بہے جا رہا ہے۔ امیر المومنین نے کہا سیدہ آپ اپنے بابا سے ایک کنیز کی التماس کیوں نہیں کر لیتی؟ جناب سیدہ نے کہا کہ علی آپ مجھے اجازت دے رہے ہیں؟ امیر المومنین نے کہا ہاں سیدہ، جائیے اور اپنے بابا سے کنیز طلب کیجیے۔ جناب سیدہ آئی، دیکھا کہ رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرمائے۔ جناب سیدہ واپس آ گئی، کچھ نہیں کہا۔ رسول اللہ کو پتہ چل گیا کہ سیدہ آئی تھی، آئے گھر پر اور کہا اے فاطمہ، اے میری نور نظر، میں نے سنا کہ آپ مجھ سے ملنے آئی تھی، کوئی کام تھا؟ اب دیکھیے جناب سیدہ ہے حیا کی پیکر، کہا نہیں جا رہا، چپ ہو گئی۔ امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ میں نے بھیجا تھا تاکہ یہ آپ سے آ کر کنیز کا مطالبہ کریں۔ دیکھیے ایک بات بتائیے، ایک بیٹی کا اپنے باپ سے کوئی چیز مانگنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ مانگ سکتی ہے نہیں مانگ سکتی؟ بالکل مانگ سکتی ہے، لیکن جناب سیدہ ہے حیا کا پیکر، اس معاملے بھی خاموش رہی، گویا پیغام دے رہی ہو کہ دیکھو دنیا والوں، جب میں جائز مطالبہ بلا وجہ نہیں کرتی تو ناجائز مطالبہ کرنے دربار میں کیسے آ جاؤں گے؟ ناجائز مطالبہ کرنے کیسے آ جاؤں گی؟ لہذا سامعین محترم، اب جب رسول اللہ نے سنا کہ جناب سیدہ کنیز لینے آئی تھی، اب رسول اللہ نے کہا اے سیدہ اس سے بہتر چیز دوں جو دنیا و آخرت کے خزانوں سے بہتر ہو؟ کہا جی بابا عطا کیجیے۔ فرمایا ہر نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، یہ پڑھ لیجیے۔ اب دیکھیے یہ وہی معاملہ ہے، مثال میں کوئی مناقشہ نہیں ہوتا، لیکن ہم اپنی مثال اہل بیت پر قیاس نہیں کر سکتے۔ یہ وہی بات ہو گئی، آپ میں سے کوئی آئے قبلہ $100 کی ضرورت ہے، میں نے کہا سورہ واقعہ پڑھ لو، نماز شب پڑھ لو، سامنے والا بندہ کہے گا دینے تو دو، یہ وظیفے جو ہے وہ اپنے پاس رکھو، لیکن رسول اللہ سامنے سے دے رہے ہیں۔ جناب سیدہ کہہ رہی ہے کنیز،
اور جناب سیدہ کو سامنے سے ذکر الہی بتایا جا رہا ہے، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، کیونکہ جناب ختمی مرتبہ جانتے ہیں کہ سامنے سیدہ ہے، کوئی دنیاوی بیٹی نہیں ہے۔ دنیاوی لوگ دنیاوی غذاؤں کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن فاطمہ اور فاطمہ کا خون دنیاوی غذا کے بغیر تو رہ سکتے ہیں، لیکن ذکر الہی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہی وجہ ہے، دیکھ لیجئے کربلا میں سر کٹ گیا لیکن نوکے نیزہ پر تلاوت جاری رہی، سر تلاوت کرتا رہا، ذکر الہی جاری رہا۔ لہذا سامعین محترم، یہ پہلی روایت کہ ہم تک یہ تسبیح پہنچی۔ اب دوسری روایت سنیے۔ دوسری روایت اس وقت کی ہے، دونوں صحیح روایت ہے، البتہ دوسری غیر مشہور ہے۔ دوسری روایت ہے، ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، محمد۔ جناب سیدہ کی جب عمر مبارک ہوئی 9 برس، تو اب بڑے بڑے لوگوں کے جو ہے وہ رشتے آنے لگے جناب سیدہ کے لیے، بہت بڑے بڑے لوگ اور بہت بڑے بڑے بزرگ لوگوں کے، آپ نہیں سمجھے، بڑے بڑے وی آئی پی لوگ۔ اب گنتے رہیے وی آئی پی میں کتنے لیٹر ہیں، یہ سارے کے سارے آتے رہے اور رسول اللہ سے کہتے رہے، یا رسول اللہ فاطمہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دیجئے، ہم جو ہے وہ آپ کی بیٹی کو خوش رکھیں گے۔ اب دیکھیے کون کون آیا مجھے نہیں پتا، لیکن آپ کے ذوق سماعت پر میں 3 شعر سنا دیتا ہوں۔ آخری شعر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون آیا تھا جناب سیدہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے، لیکن ابتداً مقدمتاً 2 شعر سن لیں۔ آسماں پر رہنے والے میرے گھر پر آ گئے، آسماں پر رہنے والے میرے گھر پر آ گئے، ایک مجلس ہی رکھی تھی سب اتر کر آ گئے، ایک مجلس ہی رکھی تھی سب اتر کر آ گئے، اور مجلس شبیر کا یہ بھی ہمیں صدقہ ملا، مجلس شبیر کا یہ بھی ہمیں صدقہ ملا، انبیاء بیٹھے جہاں پر ہم برابر آ گئے، انبیاء بیٹھے جہاں پر ہم برابر آ گئے۔ اور سنیے، جو جو آیا تھا، جو جو آیا تھا، جو جو آیا تھا نبی سے فاطمہ کو مانگنے، جو جو آیا تھا نبی سے فاطمہ کو مانگنے، خود نبی ان کے گھروں سے بیٹی لے کر آ گئے۔ جو جو آیا تھا نبی سے فاطمہ کو مانگنے، خود نبی ان کے گھروں سے بیٹی لے کر آ گئے۔ اب آپ جا کر دیکھتے رہیے کہ کس کس کی بیٹی لے کر آئے ہیں، اور آپ کو نام جو ہے وہ پتہ چلتے جائیں گے۔ لہذا بہت بڑے بڑے اور بہت وی آئی پی لوگ جو ہے وہ رسول اللہ کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کا جو ہے وہ ہاتھ مانگنے آئے ہیں، ان کا رشتہ چاہیے۔ رسول اللہ نے منع کر دیا، کہا یہ معاملہ میرے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، کیونکہ فاطمہ اللہ کی کنیز ہے، اللہ فیصلہ کرے گا، اور ویسے بھی فیصلہ گھر کے بڑے کیا کرتے ہیں، لہٰذا جو ہے وہ میں فیصلہ نہیں سنا سکتا، اللہ جہاں کہے گا وہاں کر دیں گے۔ اب جو ہے وہ ایک شخص آیا جس کا لقب ہے رئیس مکہ، ٹھیک ہے، مکے کا سب سے رئیس آدمی، اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن عوف، ٹھیک ہے۔ اور رسول اللہ نے اس کو ایسا جواب دیا تھا کہ رسول اللہ نے واقعی اس کو آف کر دیا تھا، ایسا جواب دیا تھا رسول اللہ نے، عبد الرحمن ابن عوف۔ اور یہ آیا، اچھا اس کی جائیداد سنیے، اس کی جائیداد 1000 اونٹ اس کے پاس موجود ہوا کرتے تھے، یعنی آج کل کے زمانے کے حساب سے آپ لگا لیجئے کہ اس کے پاس 1000 گاڑیاں تھیں، ٹھیک ہے، 1000 اونٹ بیک وقت، 300 دکانیں، کئی زمینیں، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، سب کچھ اس کے پاس ہوتا تھا۔ آگے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کا رشتہ چاہیے۔ میں کیا بتا رہا ہوں، تسبیح کیسے آئی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کا رشتہ چاہیے۔ رسول اللہ نے کہا یہ معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یا رسول اللہ اگر آپ، سنیے گا، اگر آپ اپنی بیٹی کا عقد مجھ سے کروا دیتے ہیں تو آپ کے گھر سے لے کر اپنے گھر تک اونٹوں کی قطار لگا دوں گا، اور ہر اونٹ پر سونا چاندی لاد دوں گا، اور بھرے ہوئے سارے اونٹ آپ کے ہو جائیں گے، بس آپ اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ مجھ سے کر دیجئے۔ رسول اللہ نے دیکھا کہ یہ ایسے نہیں مانے گا، دولت کا روپ دکھا رہا ہے۔ رسول اللہ نے زمین سے کنکر اٹھائے اور کنکر اس کے منہ پر مارے، جیسے ہی پھینکے تو کنکر تھے، لیکن اس تک پہنچے تو یہ سارے کے سارے موتی بن چکے تھے، سب کے سب موتی میں تبدیل ہو گئے، اور ایک ایک موتی اس کی پوری جائیداد سے قیمتی تھا۔ اور رسول اللہ نے اس کو یہ کہتے ہوئے پھینکے، کہا اٹھ یہاں سے اور یہ لے کر جا، دولت کا روپ سب کو دکھانا، فاطمہ کے بابا کو مت دکھانا، سب کو دکھاتا رہے دولت کا روپ، لیکن فاطمہ کے بابا کو مت دکھانا۔ اب یہ یہاں سے اٹھ کر گیا، رسول اللہ نے اسے اپنے پاس سے نکال دیا۔ اب جیسے ہی گیا، اللہ کا پیغام آ گیا، کہا ابھی دیکھیے ہم تو فاطمہ کا عقد طے کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کو بتانے کے لیے اعلان کر دیجئے۔ کیا اعلان کرنا ہے؟ اعلان کر دیجئے کہ کل شب جمعہ جس کے دروازے پر ستارہ اترے گا، فاطمہ اس کے رشتے میں چلی جائے گی۔ توجہ، جس کے دروازے پر بھی ستارہ اترا، تارے نے جس کے دروازے پر سجدہ کر دیا،
اس کا جناب فاطمہ کے ساتھ عقد ہو جائے گا۔ اب جیسے ہی شب جمعہ آئی، ہر صحابی تیاری کرنے لگا، گھر سجنے لگ گئے، سارے کے سارے مکانات کو سجایا گیا، ہر صحابی اپنی اپنی چھتوں پر، سب کی نگاہیں ستارے پر، جناب سیدہ ستارے کو دیکھ رہی ہیں، علی مصلی عبادت پر ہے، سب صحابی ستارے کو دیکھ رہے ہیں۔ بھائی 2 راتیں صحابیوں پر بڑی بھاری گزری ہے، ایک خیبر جب علم نہ ملا اور ایک آج جب ستارہ نہ اترا، 2 راتیں بڑی بھاری گزری ہیں۔ لہذا سارے صحابی انتظار کرتے رہے کہ ستارہ کب اترے گا، اور اس ستارے کا نام تھا زہرہ۔ کیا نام تھا؟ زہرہ۔ جناب سیدہ کی نگاہیں تھی اس ستارے پر، زہرہ کو دیکھ رہی ہیں، اور جناب سیدہ دیکھیے، جناب سیدہ جہاں چاہیں گی وہیں ستارہ اترے گا، کیونکہ جناب سیدہ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ لہذا جناب سیدہ کھڑی ہوئی ہیں چوکھٹ پر اور دیکھ رہی ہیں ستارے کو۔ اب میں کیا بتا رہا ہوں، تسبیح فاطمہ کیسے پہنچی۔ اب جناب سیدہ نے تارے کو دیکھا، اب میں یوں کہوں گا تارے نے سیدہ کا اشارہ قبول کیا، اور جیسے ہی اشارہ لیا تارے نے چلنا شروع کیا۔ جیسے ہی چلا، جناب سیدہ کہتی گئیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کتنی دفعہ اللہ اکبر کہا؟ 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ ادھر 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا، ستارے نے علی کے دروازے پر سجدہ کیا، سیدہ نے کہا الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ 33 مرتبہ شہزادی نے الحمدللہ کہا، اور جیسے ہی ستارے نے اپنی جبین کو علی کی چوکھٹ پر اچھی طرح رگڑ لیا، اب ستارہ اٹھنا شروع ہوا۔ بی بی نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہ ستارہ دوبارہ آسمان میں چلا گیا، اور تسبیح فاطمہ ہم تک پہنچ گئی۔ دیکھیے آپ نے روایت سن لی، آپ نے سمجھ لیا کہ تسبیح ہم تک کیسے پہنچی ہے دوسری روایت کے مطابق۔ لیکن سامعین محترم، اب اگر مجلس ختم ہوگی تو ہو سکتا ہے کوئی سائنسی نوجوان میرے پاس آ جائے، حضور وہ باتیں کیا کریں جو عقل میں آنے والی ہوں، ہم جو ہے وہ سائنس پڑھے ہوئے ہیں، جغرافیہ پڑھے ہوئے ہیں، یہ ساری باتیں ہماری عقل میں آنے والی نہیں ہیں، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، دنیا چھوٹی ہے، ستارہ بڑا ہے، ستارہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں آ جائے، دنیا میں علی کا دروازہ ہے، علی کا دروازہ اور چھوٹا ہے، کیسے ہو سکتا ہے اتنا بڑا ستارہ علی کے اتنے چھوٹے دروازے پر آ جائے؟ تو سامعین محترم، ہم پھنس جاتے، گرفتار ہو جاتے اگر اس بات کا جواب اس روایت میں نہ ہوتا۔ روایت میں لکھا ہوا ہے کہ جب ستارہ چل رہا تھا تو اپنے حجم کو چھوٹا کرتے ہوئے آ رہا تھا، جب علی کے دروازے پر آیا تو بالکل چھوٹا ہو کر آیا، اور پیغام دے دیا دنیا والوں کو کہ اگر عزت چاہیے تو اس دروازے پر چھوٹا ہو کر۔ نعرہ حیدری، درہ خیبر خیبر، مسجد مسجد، ممبر ممبر، دوسرا ستارہ کس کے در پر؟ شیشم بولے دار پہ چڑھ کر، حیدر حیدر تیرا چرچا ہو گیا گھر گھر، حیدر حیدر بیٹے ہیں شبیر و شبر، حیدر حیدر ایک نعرہ حیدری۔ یا جزاکم اللہ۔ ستارے نے پیغام دیا عزت چاہیے علی کے دروازے سے اکڑ کر مت آنا، اکڑ کر آؤ گے ٹوٹ کر بکھر جاؤ گے، عزت چاہیے جھک جھک کر آؤ، جتنا جھکو گے ہم اتنا اٹھائیں گے تمہیں، ہم اتنی تمہیں عزت دیتے چلے جائیں گے، بس جھک کر یہاں پر آنا ہے۔ لہٰذا سامعین محترم، تسبیح جناب زہرا کی دوسری روایت آپ تک آ گئی۔ اب تسبیح دیکھیں، پوری تاریخ بتا رہا ہوں، تسبیح ابتداً ہاتھوں پر پڑھی جانے لگی، اور یہ روایت میں کہ جو کوئی ہاتھوں پر تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو یہی انگلیوں کے پور اس کی قبر میں روشنی کا باعث ہوں گے، انہی سے نور نکلے گا۔ ابتداً ہاتھوں پر پڑھی جانے لگی، پھر جناب سیدہ نے ایک دھاگا لیا، اور اس دھاگے میں پہلے 34 گرے ہیں، پھر 33 اور پھر 33 گرے لگا کر یہ مشہور کر دی اور رائج کر دی۔ لوگ اسی دھاگے پر گن گن کر تسبیحاں پڑھنے لگے۔ اس کے بعد احد کا معرکہ ہوا، جب احد کا معرکہ ہو گیا تو جناب حمزہ کو شہید کر دیا گیا۔ جناب حمزہ کا لقب کیا ہوا؟ سید الشہداء، ٹھیک ہے، شہیدوں کے سردار، جناب حمزہ کا لقب ہو گیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جناب حمزہ کا کلیجہ کسی بدبخت نے چبایا تھا، کسی بدبختہ نے چبایا تھا ان کے کلیجے کو، اور راوی یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ عورت، وہ خاتون جناب حمزہ کا کلیجہ چبا رہی تھی، لیکن اس سے کلیجہ چبایا نہیں جا رہا تھا۔ راوی کہتا ہے میں آ گیا رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ وہ چبا رہی ہے لیکن اس سے چبایا نہیں جا رہا۔ رسول اللہ نے کہا قیامت تک بھی چبائے گی نا تب بھی چبایا نہیں جائے گا، کیونکہ میرے چچا حمزہ کا ایک ایک قطرہ جنتی ہے، اس کا ایک ایک قطرہ جہنمی ہے۔ فرمایا نہیں چبا سکے گی۔ جناب حمزہ کی اس نے توہین کی۔ جناب سیدہ نے جناب حمزہ کی قبر کو عزت دینے کے لیے انہی کی قبر کی مٹی لی اور اس سے پھر 100 دانے بنائے
اور تسبیح کو بنایا گیا. جناب سیدہ نے مٹی سے تسبیح بنائی. دیکھیے اس سے یہ بھی پتہ چل گیا جو قبروں کی توہین کرے وہ ہندا والا, جو قبروں کی عزت کرے فاطمہ والا. جناب سیدہ نے 100 دانے بنائے. اب یہ تسبیح رائج ہوتی گئی, چلتی گئی. کب تک چلی؟ چوتھے امام کے دور تک. کیوں؟ کیونکہ پہلے تک سید الشہداء کون تھے؟ جناب حمزہ. اب سید الشہداء کون ہیں؟ امام حسین. اب چوتھے امام نے تسبیح بنائی اپنے بابا کی قبر سے, اور چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا کون سی تسبیح افضل ہے, جناب حمزہ کی قبر والی یا امام حسین کی قبر والی؟ چھٹے امام نے فرمایا ہمارے جد حسین کی قبر کی مٹی کی تسبیح زیادہ افضل ہے. کہا مولا کیوں؟ کا وجہ یہ ہے کہ اگر حمزہ کی تسبیح یا دوسری عام تسبیح لے کر ہاتھوں میں ذکر کرتے رہو گے, ثواب جب تک ملے گا جب تک ذکر کرتے رہو گے. لیکن اگر حسین کی قبر کی تسبیح ہاتھ میں ہے, تم تھک جاؤ, چپ ہو جاؤ, تسبیح ہاتھ میں رہے گی, تسبیح خود بخود ذکر کرتی جائے گی, خود بخود تسبیح ذکر کرے گی اور ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا. سامعین محترم, تسبیح آ گئی. چھٹے امام نے فرمایا ہم اپنے گھر میں بچوں کو تسبیح جناب زہرا کا حکم ایسے ہی دیتے ہیں جیسے تم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو واجب نماز کا حکم دیتے ہو. چھٹے امام نے فرمایا اگر کوئی شخص 1000 رکعت نماز پڑھے اور ایک شخص 2 رکعت نماز کے بعد تسبیح پڑھ لے, تو کہا مجھے یہ 2 رکعت زیادہ محبوب ہے بنسبت اس 1000 رکعت کے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں اس تسبیح سے جو ہے وہ لوگ غافل ہیں. یہاں نماز تمام ہوئی اور جو ہے وہ مصلی سمیٹ گیا اور تسبیح جو ہے وہ غفلت برت گئی, چھوڑ دیا تسبیح کو. حالانکہ روایت میں بہت زیادہ داخل. اور اگر جس نے پڑھ بھی لیا تو اتنی تیزی سے پڑھا کہ تسبیح صحیح نہیں ہے. بعض لوگ اتنے ایسے ہوتے ہیں, اتنے ماسٹر ہوتے ہیں کہ انگلیوں کے پوروں پہ اتنی تیز تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے یہ تسبیح نہیں بارش کے قطرے گن رہے ہیں, اتنا تیزی سے پڑھے جا رہے ہیں. ارے بھائی کیا پڑھ رہے ہو؟ صحیح لفظ ہے اللہ اکبر, صحیح لفظ ہے الحمدللہ, صحیح لفظ ہے سبحان اللہ. یہ مخارج کے ساتھ ہونی چاہیے. اگر مخارج کے ساتھ نہیں پڑھے تسبیح صحیح نہیں ہے. اللہ اکبر کوئی لفظ نہیں ہے بھائی, الحمدللہ بھی کوئی لفظ نہیں ہے, سبحان اللہ بھی کوئی لفظ نہیں ہے. صحیح لفظ ہے اللہ اکبر, صحیح لفظ ہے الحمدللہ, صحیح لفظ ہے سبحان اللہ. اگر مخارج کے ساتھ ادا کریں گے تو تسبیح شمار ہوگی, ورنہ تسبیح شمار ہی نہیں ہو رہی ہے. لہذا دیکھ لیجئے پڑھنا کیسا ہے. لہذا سامعین محترم, اس تسبیح کو انسان اپنی ہر مشکل میں وظیفہ بنائے. روایت میں جیسی بھی پریشانی ہو, کسی قسم کی بھی پریشانی ہو, رزق, اولاد, بیماری, کوئی پریشانی ہو, روایت کے مفاہیم میں رات کو پڑھنے سے پہلے اس تسبیح کو جو ہے وہ پڑھ کر سو جائے. پروردگار عالم اس کی تمام مشکلات کو آسان کر دے گا. انشاءاللہ آج سے کوشش کریں گے مجھ سمیت کہ ہر نماز کے بعد اس تسبیح کو بھی پڑھیں اور سونے سے بھی پہلے اس تسبیح فاطمہ کو ضرور پڑھا جائے. اس دعا کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل. بس میں منزل مصائب سے قریب ہو رہا ہوں. سامعین محترم, میں نے کہا کہ اگر ہر مشکل میں یہ تسبیح کام آنے والی ہے. اگر کبھی ایسی مشکل آ جائے کہ یہ تسبیح پڑھنے کا وقت نہ ہو اور مشکل بڑی ہو اور حل کرنی ہو, تو علماء کہتے ہیں ایک اور وظیفہ دیتے ہیں جو جناب سیدہ سے منسوب ہے. چھوٹا سا وظیفہ کا اسے اپنا لو, مشکل حل ہو جائے گی. دل سے یقین کے ساتھ. کیا وظیفہ ہے؟ کہ ایک دفعہ دل سے پکار لو, یا سیدتی یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی, اے ہماری شہزادی, اے ہماری آقازادی, اے جناب سیدہ آپ ہماری فریاد سنیے. اتنا سا جملہ. فاطمہ علی کی مشکل کشا ہیں تو ہماری مشکل کیوں نہیں حل کر سکتی؟ علی جیسے مشکل کشا جو پوری کائنات کی مشکل کشائی کر رہا ہے, اس کی مشکل کشائی کون کرتا ہے؟ جناب سیدہ. سامعین محترم, بس اسی حوالے سے ایک حکایت سن لیں. جرمنی کی ایک فیملی ایران میں ایک آیت اللہ کے پاس آئی, مجتہد کے پاس, اور مجتہد کے پاس آ کر انہوں نے بیان فرمایا کہ ہم شیعہ ہو چکے ہیں. مجتہد نے کہا کہ تم لوگ کا سابقہ مذہب کیا تھا؟ کہ ہم پہلے عیسائی تھے, اب شیعہ ہوئے ہیں. کہا شیعہ کیوں ہوئے؟ کہا جناب سیدہ کی وجہ سے. کل کی مجلس سے مربوط ہو گئی گفتگو کہ جو کوئی بھی شیعہ ہوتا ہے جناب سیدہ کا حق سن کر ہوتا ہے. کہا جناب سیدہ کی وجہ سے. کہا وجہ؟ کہا ہماری فیملی میں 3 لوگ ہیں, میں, میری زوجہ اور میری یہ بیٹی, بس 3 لوگ ہیں. کہا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس ایکسیڈنٹ میں یہ غضب ہوا کہ میری بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئیں, اور دنیا بھر کے طبیبوں نے, حکمان نے علاج کرنے سے منع کر دیا کہ علاج ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل نہیں ہے. سامعین محترم, مختلف جگہوں پر لے جایا گیا اس بچی کو, لیکن علاج نہ ہو سکا. جب مایوس ہو گئے تو آخرکار کیا ہوا کہ یہ بچی اپنے گھر میں اپنے بستر پر رہا کرتی تھی اور ہر وقت تکلیف میں رہا کرتی تھی. جب جب سانس لیتی تھی اسے درد ہوتا تھا. اجرکم اللہ.
مجھے پتہ ہے آپ کے ذہن کہاں جا رہے ہیں۔ وہ فیملی اس مجتہد کو بتاتی ہے کہ ہوا یہ کہ جب علاج سے منع کر دیا گیا تو ہمارے پڑوس میں ایک شیعہ خاتون رہتی تھی، اور وہ سید تھی چونکہ، اس لیے سب احتراماً انہیں بی بی کہہ کر بلاتے تھے کیونکہ سیدہ تھی۔ کہا ایک دن انہوں نے مجھ سے چلتے ہوئے پوچھ لیا کہ اب تمہاری بیٹی کیسی ہے؟ کہا میں نے کہہ دیا کہ ان کا علاج ممکن نہیں ہے، علاج نہیں ہو سکتا ہے، منع کر دیا ہے سب نے۔ اس بی بی نے کہا کہ میں شام کے وقت تمہاری بیٹی سے ملنے آؤں گی۔ شام کا وقت ہوا، یہ بی بی پہنچی، جیسے ہی پہنچی تو اس بچی کو دیکھا وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ کہا بچی کیا حالت ہے؟ کہ اگر کوئی مجھے کہے دنیا بھر کی دولت دے دوں اور پسلیاں ٹھیک کروا لوں تو میں دنیا قربان کر دوں گی، لیکن پسلیاں ٹھیک کروا لوں گی، مجھے بڑا درد ہوتا ہے، لیکن میں کیا کروں، دنیا بھر کے ڈاکٹروں نے اور طبیبوں نے حکماں نے منع کر دیا کہ علاج نہیں ہو سکتا۔ اس بی بی نے جانتے کیا کہا؟ کہا لیکن ایک ڈاکٹر تو ابھی بھی ہے جو اس کا علاج کر سکتی ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا بس ایک ہے، 1400 برس پہلے ایک خاتون گزری ہے جو مدد کر سکتی ہے اور علاج کر سکتی ہے۔ کہا وہ 1400 برس پہلے آج کیسے مدد کرے گی؟ کہا بس انہیں دل سے پکارنا پڑتا ہے، یا فاطمہ یا سیدتی یا مولاتی یا فاطمہ ہوگی سینی، دل سے پکارا جائے تو وہ مدد ضرور کرتی ہے۔ کہا کوئی خاص وجہ کہ وہ اس معاملے میں مدد کرتی ہے؟ کہا دراصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس کی بھی پسلیاں توڑ دی تھی، مسلمانوں نے اس بی بی کی بھی پسلیاں توڑ دی تھی۔ بس عزادارو، یہ بی بی کہتی ہے کہ میں اپنے گھر میں آئی، میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور زور زور سے کہنے لگی یا سیدتی یا مولاتی، اے بی بی وظیفہ بتا کر آ گئی ہوں لیکن اب میری عزت رکھنا آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ بس عزادارو، یہ بی بی کہتی ہے اچانک سے ان کے گھر سے شور اٹھا، کہا میں دوڑتے ہوئے گئی، دیکھا بچی کو شفا مل گئی تھی۔ میں نے بچی سے پوچھا شفا کیسے ملی؟ کہا آپ گئی، میں نے جب پکارنا شروع کیا تو کوئی برقع پوش بی بی آئی تھی۔ کہا ان کی علامت کیا تھی؟ کہا تھی تو جوان لیکن ایسے چل رہی تھی جیسے کوئی ضعیفہ ہو، ایسے چل رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے آ کر کہا اٹھو، بستر سے اٹھو۔ میں نے کہا میں نہیں اٹھ سکتی ہوں، میرے کو بہت درد ہو رہا ہے۔ جانتے اس بی بی نے کیا کہا؟ بڑا درد بھرا جملہ کہا، ہاں میں جانتی ہوں جب پسلیاں ٹوٹتی ہیں تو بڑا درد ہوتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔ شہزادی کوئی غم نہ دے، عزاداروں صدائیں بلند کرتے آئیے، شہادت سے قریب ہو رہے ہیں، اب اگر گریہ نہ کریں گے کب کریں گے؟ بس عزاداروں، بی بی نے کہا اٹھو، مجھے معلوم ہے پسلیاں ٹوٹتی ہے، بڑا درد ہوتا ہے۔ یہ بچی اٹھی، شفا یاب ہو گئی۔ عزاداروں، میں کہوں گا شہزادی اس بچی کو تو شفا مل گئی، ارے آپ تو جب تک دنیا میں رہی آپ کی پسلیاں ٹوٹی رہی، نہ جانے کیسے سانس لیتی رہی، جب جب سانس لیتی تھی درد ہوتا تھا۔ عزاداروں ایک اور بات سن لیجئے، پھر میں باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ جانتے ایک ذاکر نے مصائب پڑھے جناب سیدہ کے، جب جناب سیدہ کے مصائب پڑھ کر اترے، دیکھا ایک شخص بیٹھ کر کونے میں چیخیں مار مار کر رو رہا ہے، روتا جا رہا ہے، چپ ہی نہیں ہو رہا۔ اس آقا نے دیکھا ماتم ہو رہا ہے، وہ شخص بیٹھ کر رو رہا ہے۔ زیارت ہوئی، وہ شخص رو رہا تھا۔ دسترخوان لگ گیا، وہ شخص رو رہا تھا۔ سب اٹھ کر چلے گئے، وہ شخص چیخے مار مار کر روتا رہا۔ وہ ذاکر کہتا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے جا کر اسے گلے لگا لیا۔ میں نے کہا بھائی بات کیا ہے، کون سا جملہ ہے جو تیرے دل پر لگ گیا؟ اس نے کہا آقا بات یہ ہے میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں اگر کوئی ہڈی ٹوٹ جائے جڑ جایا کرتی ہے، لیکن اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ گئی واپس نہیں جڑا کرتی، ارے جب تک سانس لیتے ہیں درد ہوا کرتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔ شہزادی کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، سوائے غم زہرا کے۔ عزیزو اپنی صداؤں کو بلند کیجئے، رونے میں نہ شرمائیے گا۔ عزادارو اب بتاؤں نا کہ سیدہ کی پسلیوں کو کیسے توڑا گیا ہے۔ آج دروازے کے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں، بڑے سخت مصائب ہیں، مصائب اگر تفصیلی ہو جائیں۔ عزاداروں گریے میں کمی مت کیجئے گا، اپنی صداؤں کو بلند کرتے جائیے گا، جہاں بات دل پر لگے یا زہرا کر کے روئیے گا۔ بس عزاداروں روایت کے جملے ہیں، یہ بدبخت جو دروازے پر آیا تھا اس نے خط لکھا ہے شام والے کو، اور شام والے کو جب خط لکھا ہے تو اس میں سارے جرم کا اعتراف کیا ہے کہ ہم نے یہ کیا تھا۔ لکھتا ہے کہ میں شرک پر تھا، میں نے ظاہری طور پر اسلام کو ظاہر کیا تھا لیکن میرے دل میں نفاق بھرا ہوا تھا۔
کہ جب ہم نے خلافت پر قبضہ کر لیا، سنیے گا، خلافت پر قبضہ کر لیا تو اس کے بعد ہم نے چاہا علی سے بیعت لے لے. کہا ہم نے چاہا علی سے بیعت لینا، ہم آ گئے دروازہ فاطمہ پر. کون کون آیا؟ اس نے نام بتائے کہ ولید آیا، مغیرہ آیا اور کنفذ آیا. اور کون کون آیا؟ اس نے سب کے نام بتائے. کہ ہم دروازہ سیدہ پر آ کر جمع ہو گئے. کہتا ہے سب سے پہلے ہم نے اس دروازے کو زور زور سے پیٹنا شروع کیا. جس دروازے کو رسول آہستہ آہستہ بجاتے تھے، اس دروازے کو مسلمانوں نے زور زور سے پیٹنا شروع کیا. اور یہ کہتا ہے میں نے صدا بلند کر کے کہا علی کو باہر نکالو، علی سے بیعت لینی ہے. عزادارو، روایت کے جملے، جناب سیدہ دروازے کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی اور آ کر کہنے لگی تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ابھی رسول کی قبر کی مٹی گیلی ہے اور تو نے آ کر شور شرابہ شروع کیا. اس نے کہا دعی ان کے یا فاطمہ حمقات النساء. کیسے ترجمہ کروں؟ اس نے کہا فاطمہ یہ احمقوں جیسی باتیں کرنا چھوڑ دو، توہین ہو رہی ہے سیدہ کی، یہ احمقوں جیسی باتیں کرنا چھوڑ دو. سیدہ نے کہا ارے تو اس گھر کی بے احترامی کر رہا ہے، اس میں رسول کی بیٹی رہتی ہے. اس نے کہا اگر علی کو باہر نہ نکالا، سنیے گا جملہ، کہتا ہے میں گھر کو گھر والوں سمیت آگ لگا دوں گا. کسی نے کہا ارے اس گھر کو لگائے گا جس میں سیدہ رہتی ہے، حسن حسین رہتے ہیں. اس نے کہا رہتے ہیں تو رہا کرے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں گھر کو آگ لگا دوں گا. بس عزادارو اب سنیے گا، یہ کہتا ہے جب علی باہر نہ آئے وَرَقَلْتُ الْبَابِ، میں نے دروازے پر لات ماری، دروازے پر لات ماری. عزادارو سیدہ دروازے کے پیچھے موجود ہیں. اس بدبخت نے دروازے پر لات ماری، جلتا ہوا دروازہ سیدہ پر آ کر گر گیا. یہ کوئی عام دروازہ نہیں تھا. آیت اللہ اصفہانی دعا کر کے کہتے ہیں اے کاش اس دروازے میں لوہے کی کیلیں نہ ہوتی جو سیدہ کے سینے میں پیوست ہو گئی اور خون جاری ہو گیا. اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا. بس عزادارو پڑھتا جا رہا ہوں، جو جتنا گریا کر سکے کرتا جائے. بس عزادارو یہ کہتا ہے وَرَقَلْتُ الْبَابِ، دروازے پر لات ماری. وَأَسَرْتُهَا وَرَاءَ الْبَابِ، میں نے سیدہ کو دروازے کے پیچھے دبانا شروع کیا. سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی. سیدہ نے کہا یا بتا او بابا، او بابا آہا کذا یفعلو بحبیبتک، بابا آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا. عزادارو آج جناب سیدہ کا غم ہے، رونے میں تکلف نہ کیجئے. عموماً مصائب میں ایک روایت پڑھتا ہوں نا، جہاں مجلس ہوتی ہے دو بیویاں ضرور آتی ہیں، ایک زینب ایک سکینہ. آج یہ دونوں بیویاں جناب سیدہ قبر سے لینے آئی ہوں گی اور دیکھ رہی ہوں گی کون کون روتا ہے. جب سکینہ آپ کو روتے ہوئے دیکھتی ہے تو پوچھتی ہے پھوپھی اماں اگر یہ روتے ہیں کوئی نے تماچے تو نہیں مارتا؟ اجرکم اللہ. بس عزادارو یہ کہتا ہے وَأَسَرْتُهَا وَرَاءَ الْبَابِ، میں نے سیدہ کو دروازے کے پیچھے دبانا شروع کیا. عزادارو یہ لعین کہتا ہے، اچھا ایک جملہ کہہ دوں، جب دروازے کو دھکا دیا جا رہا تھا نا، یہ کہتا ہے سارے مسلمان دروازے کو باہر سے دھکا دے رہے تھے، سیدہ اکیلی دروازے کو بند کر رہی تھی، سیدہ دروازہ کھولنا نہیں دیتی تھی. وہ لعین کہتا ہے کہ جب سیدہ نے ہاتھ نہ اٹھائے نا، جانتے کیا کہا؟ کہتا ہے میں نے تازیہ نہ نکالا، سیدہ کے ہاتھوں پر تازیہ نہ مارا، سیدہ کا بازو ٹوٹ گیا، سیدہ کا بازو شکستہ ہو گیا. عزادارو بس مظالم ہوئے، سیدہ زمین پر گر گئی. اب ہم سنتے ہیں نا سیدہ کو تماچا لگا. اب بتاؤں کیسے تماچا لگا؟ اور یاد رکھیے گا ایک تماچا نہیں لگا، کئی تماچے لگے ہیں. ایک تماچا مغیرہ نے مارا تھا. امام حسن جب بھی مغیرہ کو دیکھتے تھے نا تو ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا قد لطمتا وجہ امی حتی ادمیتہا. سنیے گا اور آوازیں بلند کیجئے گا. امام حسن نے مغیرہ سے کہا ارے تو وہی ہے نا جس نے میری ماں کو ایسا تماچا مارا تھا کہ میری ماں کے چہرے سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا.
حتی ادمیتہا یا زہرا، خون نکلنا شروع ہو گیا۔ ایک تماچا اور سنیے، اجرکم اللہ۔ شہزادی آپ کی آوازوں کو اپنے مقدمے میں گواہی کے طور پر شمار کرے۔ اب سنیے، اگر میری طرف دیکھ سکتے ہیں تو سن لیجئے تماچا کیسے لگا جو اس بدبخت نے مارا ہے۔ عربی زبان میں کئی تماچے کے لفظ ہیں۔ ایک لفظ ہے ضربہ، سنیے گا، ضربہ کہتے ہیں ایک ہاتھ سے پوری شدت سے رخسار کے ایک طرف اگر تماچا مارے اسے کہتے ہیں ضربہ۔ یہ تماچا نہیں مارا سیدہ کو۔ ایک تماچا ہے لطمہ، اگر کوئی پوری شدت سے ایسا مارے کہ خون آ جائے اس کو کہتے ہیں لطمہ۔ لیکن جانتے ایک لفظ ہے صفقہ، صاد فا قاف، صفقہ۔ کتاب کا حوالہ فاطمہ بہجت القلب المرضیہ، یہ کتاب کا حوالہ ہو گیا، فاطمہ بہجت القلب المصطفیٰ، کتاب کا حوالہ دے دیا میں نے۔ عزادارو جانتے ہیں صفقہ کس تماچے کو کہتے ہیں؟ صفقہ کہتے ہیں اگر کوئی لعین اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی پوری طاقت سے رخسار کے دونوں طرف تماچا مارے اسے کہتے صفقہ۔ اب سننا، سیدہ زمین پر تھی، اٹھنا چاہا، وہ لعین کہتا ہے فَصَفَقْتُهَا بِيَدَيَّ، میں نے سیدہ کو دونوں ہاتھوں سے تماچا مارا۔ چھٹے امام کہتے ہیں ارے میں اس منظر کو دیکھ رہا ہوں جب سیدہ کو تماچا لگا، کانوں سے گوشوارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرے، سیدہ کے کانوں سے خون بہنا شروع ہوا۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔ عزادارو اگر اتنے سخت مصائب پر کسی کی ہائے نہ نکلے، سیدہ سے معافی کی خیرات مانگے اور اپنی صداؤں کو بلند کیجئے۔ آپ سنیں گے سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، سیدہ کا سینہ زخمی ہے، سیدہ کا بازو ٹوٹ چکا ہے، سیدہ کا چہرے سے خون جاری ہے، سیدہ کے گوشواروں کی وجہ سے خون نکل رہا ہے۔ عزادارو جانتے ہیں جب جناب سیدہ گر گئی نا اور دروازہ اوپر گر گیا، یہ لعین کہتا ہے کہ مجھے کچھ رحم آیا کہ یہ رسول زادی ہے، کہتا ہے میں پیچھے ہٹا، لیکن میرے دل میں وہ بدر اور احد کا بدلہ یاد آ گیا، علی کا بغض میرے دل میں ابھر آیا، کہتا ہے میں پھر آگے بڑھا، وَرَقُلْتُ الْبَابَ، میں نے دروازے کو پھر لات ماری، اور میں نے عالم سے سنا ہے ساری امت علی کو لینے کے لیے دروازے کے اوپر سے گزر گئی۔ سیدہ نیچے، سیدہ کی صدا بلند ہوئی، فضا فضا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ روایت کے جملے ہیں سیدہ کو گش آ گیا کچھ دیر کے لیے، امیر المومنین کے گلے میں رسی ڈالی گئی، علی کو باہر کھینچا گیا۔ جانتے ہیں عزادارو جب علی کو کھینچا جا رہا تھا نا، سیدہ کے پاس سے گزرے تو جناب سیدہ کی جب حالت دیکھی نا، امیر المومنین نے اپنی ابا سیدہ کے اوپر ڈال دی۔ ایک عالم کہتے ہیں جیسے میت پر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، سیدہ پر کپڑا ڈال کر کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سیدہ دروازے کے نیچے تھی، بس عزادارو علی کو لے جایا گیا۔ آخری روایت ہے جناب فضا آئی، جناب سیدہ کو سنبھالا۔ جانتے ہیں جب جناب سیدہ کو ہوش آیا نا، جناب سیدہ نے جانتے کیا سوال کیا؟ پہلا یہ نہیں کہا فضا میرا محسن مارا گیا، یہ نہیں کہا فضا میرے حسن اور حسین کہاں ہے، یہ نہیں کہا فضا میری بچیاں کہاں ہے، کہا فضا میرا علی کہاں چلا گیا، میرے علی کو کہاں لے گئے؟ کبھی بھی گلے میں رسی ڈال کر بازاروں میں لے جایا گیا ہے۔ بس عزادارو سیدہ اٹھی، سیدہ نے جیسے ہی اٹھی ہے نا باہر نکلی ہے گھر سے۔ روایت کے جملے اگر محسوس کر سکے، علی کے گردن میں رسی ہے، علی کو کھینچا جا رہا ہے، اس حالت میں بھی علی مڑ مڑ کر اپنی زوجہ کو دیکھ رہے تھے کہ میری زوجہ کو کیا ہوا۔ جناب سیدہ باہر آئی، روایت کے جملے ہیں علی کے دامن کو پکڑ لیا اور کہنے لگی خلو ابن
نام بھی میرے چچا زاد کو چھوڑ دو، میرے شوہر کو چھوڑ دو، میں اسے نہ لے جانے دوں گی، دیکھو اگر لے جاؤ گے بددعا کروں گی۔ عزادارو میں کہتا ہوں اگر ہٹانا تھا ایسے ہی ہٹا دیتے۔ اس بدبخت نے کنفس کو حکم دیا، آخری جملہ کنفس کا تازیانہ باہر آیا، سیدہ کو تازیانہ لگا۔ یہ کیسا تازیانہ تھا جانتے ہیں؟ روایت کہتی ہے تازیانے کے اوپر سے درمیان تک لوہے کی کیلیں لگی ہوئی تھی، سیدہ کے بازو پر تازیانہ لپٹ گیا۔ روایت کہتی ہے اسی وجہ سے آخری وقت تک سیدہ کے بازو پر ایسا لگا کوئی تعویذ بندھا ہوا ہے۔ عزادارو علی کو لے جایا گیا، سیدہ کو تازیانے لگے، ہائے مقدر یہاں سیدہ نے تازیانے کھائے، شام کے دربار میں زینب کو تازیانے لگتے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما، پالنے والے ہمارے ناصوم کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما، پالنے والے ہماری ان رونے کی آوازوں کو جناب سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پر شمار فرما، جناب سیدہ کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، پالنے والے جتنے بدبخت دروازہ زہرا پر آئے تھے جنہوں نے ظلم کیے ہیں، پالنے والے سب کے عذاب میں مزید اضافہ فرما، جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب میں جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، انہیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ماتم جناب سیدہ۔